کہ لگی ہے پھر صدا کہ سردار بدلے گا، فرعونوں کی سلطنت میں بس ایک کردار بدلے گا، جس قوم کو جبر سہنے کی عادت ہو وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پولیس والے تنگ نہیں کرتے کیا ہیں؟ اگر وہ کہیں پہ پازیٹیو ہوں گے تو میں پازیٹیو دکھاؤں گا، اور جہاں جہاں پہ وہ پازیٹیو رہیں۔ ابھی ایک ریسنٹ میں نے دکھایا، میں نے ان کے حق میں بات کی ہے، حالانکہ ایون یہاں تک کہ میں نے تو احتجاج کی بھی کال دی ہے، جہاں پہ جو بندہ ٹھیک لگے گا میں اس کے حق میں بولوں گا۔ باقی یہ بات سمجھیں کہ یہ ادارہ پورا سیاسی ادارہ ہے۔ یہ آپ یہ کہتے ہیں نا پولیس ایک ادارہ محافظ ادارہ، یہ سیاسی ہو چکا ہے یار، اس چیز کو سمجھو۔ آپ سیاسی بھرتیاں جتنی اس کے اندر ڈالتے جاؤ گے، وہ ظاہری بات ہے وہ سیاسی لوگ ہوتے ہی کون ہیں پھر؟ وہ تو بدماش ہی ہے نا، وہ تو بدماشی کریں گے۔ ان کو جب شروع سے تربیت یہ ملی ہوئی ہو، آپ کے دوسرے بھی تو ادارے ہیں، آپ کی آرمی آپ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتی، یا دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، بھائی جہاں پہ ٹھیک ہوگا وہاں پہ ٹھیک دکھاؤں گا، جہاں پہ غلط ہوگا وہاں پہ غلط دکھاؤں گا۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا، میری پرسنل کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ دیکھیں، اگر تو آپ عوام کو تنگ کرو گے تو یہ بات سمجھ لو کہ میں آپ کے لیے زوال ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے رب نے، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے پری پلان کچھ کرنا ہے، اچانک ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے خود ہوتا ہے۔ اور ایون جو آپ شمین شارع فیصل کی بات کر رہے ہو، نہ اس ایف آئی آر میں میرا نام ہے، نہ کوئی چیز سے میرا لینا دینا ہے، اور جس مسئلے کے لیے بلایا وہ کام میں کرتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو خیر انہوں نے تو ایون یہاں تک کہا اس کے ہاتھ باندھو، کیونکہ ان سے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، اس نے کہا اس کے ہاتھ باندھو، اس کو 2-4 چماٹے پڑیں گی نا تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں۔ وہ تو بھائی تم محافظ کہتے ہو، تم تو بدماشی والا خود ریئیکٹ کرتے ہو۔ اور بھائی معذرت کے ساتھ، اگر کافی لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں بدتمیز ہوں، یوں وہ غصے سے بات کرتا ہوں، تو بھائی اگر تو ڈپینڈ تو یہ کرتا ہے نا میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ اگر میں مولوی صاحب سے ایسی باتیں کروں تو ٹھیک ہے میں بدتمیز ہوں، میں غلط ہوں، ٹھیک ہے؟ جب ایک ہے ہی چور جو ہم سے رشوت لے رہا ہے، جو بدماشی کر رہا ہے، گنڈا ہے، تو اس سے تو پھر اسی زبان سے استعمال کریں۔ یہ تو شکر ہے میں چماٹے وغیرہ نہیں مارتا، میں تو صرف گالی گلوچ بھی نہیں کرتا، میں غصے سے بات کرتا ہوں، اور غصہ نیچرل ہے، ہر کسی کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے یار۔ السلام علیکم مائی لولی فرینڈس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ شیئرس آف عثمان کی ٹیم آج حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم موجود ہیں فکسٹ آفس میں، ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں فکسٹ کراچی کے پریزیڈنٹ صداقت خان بھائی۔ چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا ہم بہت تھینک فل ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں دیا، شیئرس آف عثمان کی ٹیم کو دیا آپ نے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے میری آواز پہنچانے کے لیے آپ یہاں پہ مدعو ہے، اور میں جیسے دوسرے لوگوں تک اپنا میسیج پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا صداقت بھائی، کچھ ہم آپ سے کوشچنس کرنا چاہیں گے، آپ کی اجازت ہے؟ ضرور ضرور۔ سر پہلے صداقت بھائی آپ یہ بتائیں کہ صداقت خان صاحب تھوڑا ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، صداقت خان کون ہے؟ اچھا، صداقت احمد دراصل ایک عام شہری ہے، اور جیسے دوسرے لوگ ہیں اسی طریقے سے میں ہوں۔ میں بھی بائک پہ گھومتا ہوں، میں بھی اسی جو اس ٹائم اس سڑکوں کا بدحالی ہے اسی سے گزرتا ہوں۔ کچرے کے مسائل میں بھی دیکھتا ہوں، جو پانی کا ایشو ہے، سیوریج کا ایشو ہے، اس سے میں بھی روز اس سے سفر کرتا ہوں اس پہ۔ تو بہت برے حال ہیں، میں بھی اسی شہر کا حصہ ہوں، اسی طریقے سے جیسے آپ لوگ بائک پہ گھومتے ہیں، میں بھی ایک ادنا سا شہری ہوں اور بائک پہ گھومتا ہوں، جاب کرتا ہوں۔ کرائسس جو اس ٹائم ایک ماحول چل رہا ہے، اس میں تقریباً میں 3 جابس کرتا ہوں۔ نائٹ جاب ہوتی ہے میری، ہر جگہ 2-3 گھنٹے دیتا رہتا ہوں، اور یہ ہے کہ بس پڑھائی جاری ہے، اور ابھی دعا کریں کہ میں نے LLB میں ایڈمیشن لینے کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ ہو گیا تو اس کو بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، فکسٹ کا جو آپ نے نام تجویز کیا آپ لوگوں نے، اسی کیا چیز واقعہ دیکھ کر آپ نے فکس کرنے کے لیے آپ نے لوگوں میں اپنی آرگنائزیشن بنا دی فکسٹ کے نام سے؟ اچھا، یہ فکسٹ 2016 میں عالمگیر بھائی نے ایک ایشو کو اٹھایا تھا۔ اچھا، یہ کسی ملک میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، مجھے ملک کا صحیح نام یاد نہیں، وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، اور وہاں پہ جو کھڈے وغیرہ تھے، وہاں کے جو سیاستدان تھے، وہاں کے جو ذمہ داران تھے، ان کے وہاں پہ خاکے بنا دیے گئے تھے، اور وہ ایشو 2 دن میں حل ہو گیا۔ اور ہمارے ملک میں یہ ہوا، ہم نے ایک ایشو کو دیکھا کہ بھائی گٹر کھلے ہوئے جہاں پہ ڈیلی لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، چھوٹے بچے گر کے مر جاتے ہیں، کچی آبادیوں میں ڈیلی یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس پہ عالمگیر بھائی نے کہا کہ بھائی چلو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنا لیتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، جو ذمہ داران ہیں وہ تھوڑے جاگ جائیں۔ تو خیر وہ جاگے تو ضرور، لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں،
عالمگیر بھائی کے اوپر مقدمے درج کرنے کے لیے، ان کو تھریٹس دینے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ یہ کہیں نہ کہیں خاموش ہو جائے۔ تو خیر فکسڈ تو ایک اس ٹائم ایک مہم کا نام تھا، لیکن فکسڈ آج ایک ادارہ بن چکی ہے اور فکسڈ بہت چیزوں پہ کام کر رہی ہے۔ فکسڈ راشن بھی دے رہی ہے لوگوں کو، فکسڈ روڈ بھی بنا رہی ہے، فکسڈ کچرا بھی اٹھا رہی ہے، فکسڈ ہر جگہ ڈھکن لگا رہی ہے۔ دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم وہاں پہ کلر کرتے ہیں، پھر پودے لگاتے ہیں، بہت چیزوں پہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ فکسڈ آرفنیج بھی ہمارے پاس ہے، جہاں پہ آج بھی تقریباً 22 سے 23 بچے وہاں پہ مطلب ہیں ہمارے پاس، اور ان کی جتنی بھی تعلیم کا، دینی تعلیم اور جو دنیا میں تعلیم دی جاتی ہے اس کا سب کچھ کا ہم ان کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ ڈونرز کی مدد سے ہم خود اٹھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جناب، کراچی کے عوام آپ لوگوں کو شروعات میں بہت سرگرم پایا، اب آپ کی سرگرمیاں کہاں ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ ہم آج بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ اچھا جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو ٹائم مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہم ہر دوسرے دن ہم لوگوں کو 9 بجے کی ہیڈ لائن میں آ جائیں۔ دیکھیں اپنے اوپر مقدمے درج کروانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم اس شہر میں یہی ہوتا ہے، اگر آپ اپنے احتجاج کے نکلو گے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو گے، اگر آپ کوئی بھی احتجاج کرو گے پھر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ پچھلی جو ہماری ایف آئی آریں تھیں، حالانکہ بس اب جا کے ایک ایف آئی آر بچی ہے، اور ایک میں نامعلوم ہوں، معلوم وہ جو عارف علوی صاحب کا پروٹوکول روکا تھا اس میں۔ تو خیر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا 100% دے سکیں، لیکن لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے کیونکہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ بھائی میں بھی ایک جاب کرتا ہوں، میں کوئی پیڈ ورکر نہیں ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہم اپنی جاب کرتے ہیں، جب جاب سے تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے وہ ہم شہر کی خدمت میں لگاتے ہیں۔ ٹھیک، سیاسی وابستگی سے پاک تھی یہ ادارہ عالمگیر بھائی، جب وہ پی ٹی آئی میں آئے تو فکسڈ کا کیا اثر و رسوخ ہے؟ دیکھیں فکسڈ آج بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پہ پہلے تھی، ٹھیک ہے، حالانکہ مزید مضبوط ہوئی ہے۔ فکسڈ پہلے بھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھی، عالمگیر بھائی کا پرسنل تعلق تھا پی ٹی آئی سے۔ وہ فکسڈ اسٹارٹ ہونے سے بھی پہلے کا 2009 سے وہ پی ٹی آئی میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا ایک طرف عالمگیر بھائی کی کیمپین چل رہی تھی پی ٹی آئی کی، دوسری طرف سے اسی پی ٹی آئی کا جو صدر ہے عارف علوی صاحب، ان کا میں شمین شارع فیصل پہ پروٹوکول کھول رہا تھا، اور اس کے بعد بھی کافی سارے گورنر سندھ کا بھی ہم نے پروٹوکول کھولا، بہت سارے، ایسے نہیں کہ ہم نے صرف ایک چیز سوچی ہمیشہ کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اور وہ عالمگیر بھائی آج بھی کہتے ہیں ایک نظریے پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج تک ہم اس نظریے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جن قوموں کے پاس نظریہ نہیں ہوتا نا وہ قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ فکسڈ کا جو والنٹیئر ہے کیا ان کی سیاسی پشپنائی پر سرگرم رہتے ہیں وہ سیاست میں؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ یہ فکسڈ نا ایک این جی او ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے کارکنان ہیں جو کہ ہر کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی سے ہیں، کچھ ایم کیو ایم سے ہیں، کچھ پی ایس پی سے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت سے۔ اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب آپ فکسڈ میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہو تو صرف آپ فکسڈ والے ہو، اور اس میں ہماری کوئی زبان مذہب ان سے ہم بالکل پاک ہیں۔ ٹھیک جناب، کراچی کے علاوہ بھی آپ لوگوں کی سرگرمیاں کراچی کے دوسرے شہر میں بھی ہیں؟ بالکل الحمدللہ، ہماری حیدرآباد میں ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ہماری خیرپور میں، سکھر میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ساہیوال میں، بہت جگہ، ہماری پشاور میں ہماری وہاں پہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں عدنان، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں ساری چیزوں کو، وہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اچھا پشاور سے پھر دیگر وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان میں ہماری ٹیمیں ہیں۔ وہاں پہ پشاور میں ہمارے پاس جو بیوہ خاتون ہوتی ہیں، جو غریب بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک سلائی سینٹر بھی کھولا ہوا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لوگوں کو جو کھانے کی تقسیم وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم غریب لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اپنی ذات سے صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکیں، اور وہ مدد بس کام اللہ لے رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ لوگوں کا آئندہ مستقبل میں کیا لائے عمل ہوگا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان سیاسی جماعتوں پہ یا ان لوگوں پہ جو کہ اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے، اور اگر وہ کام ٹھیک نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ برا ہو سکتا ہے کہ ہم فی الحال
لوگوں کے صرف جو جیسے سی ایم ہاؤس کے باہر ہم نے گٹر کا پانی پھینکا تھا تو مجبوراً ان کی آفس میں جا کے کوئی گٹر کا پانی پھینکنا پڑے. تو جب تک اس معاشرے میں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ بہتر نہیں ہوں گے. اور میری میں صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا پڑتا ہے, خود جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے حقوق کے لیے بات کریں. ٹھیک. کراچی میں آئندہ ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں فکسڈ کوئی کردار نظر آئے گا فکسڈ کا؟ دیکھیں فی الحال تو ہم نے کچھ ایسا سوچا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ضرورت پڑی کہ ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں جو خدمت کر رہے ہیں نا تو کوئی بری بات نہیں ہے میرے حساب سے کہ وہ کو لوگ الیکشن میں آئیں, کیونکہ اصلی خدمت نا سیاست ہے. لیکن ہم نے سیاست کو اتنا گندا بنا دیا ہے, اتنا اس کو ہم نے اتنا برا بنا دیا ہے. تو اپنی ماں بچے کو بولتی ہے بیٹا سیاست میں مت جانا ہے, ایسے لوگوں سے دور رہنا, کیونکہ یہ لوگ نا لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں. ہم نے اس طریقے سے ہمارے نبیوں نے بھی سیاست کی بھائی, اور وہ جو سیاست تھی وہ خدمت تھی. سیاست کا مطلب ہی خدمت ہے. ہم نے اس کو بدماشی کی شکل دے دی ہے. اور میرے حساب سے جو خدمت کرنا چاہتا ہے وہ سیاست میں آئے تو وہ میرے حساب سے کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. کراچی کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہنا تو بہت کچھ کر رہے ہیں. بہت سارے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ میں کوئی گنواؤں تو پھر سمجھ میں آتا ہے نا. یہاں پہ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ صرف اسٹرکچر کھڑا ہے کہ یہ شہر ہے اور اس شہر میں کچھ نہیں ہے بس. کیونکہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ نہ اٹھا کے بتاؤں. یہاں پہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں, کے الیکٹرک کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کچھ دن ٹھیک ہوتی ہے تو باقی دن سارے بیمار رہتی ہے. تو بہت سارے مسئلے ہیں. میں ایک مسئلے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ ایک مسئلہ ہے, یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں. اور سب سے بڑا ایک جو مسئلہ ہے وہ میرے حساب سے وہ سب کراچی والے بھی اس کو جانتے ہیں کہ یہاں پہ آبادی کا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم ہیں تو دراصل 3 کروڑ, لیکن ہمیں گنا جاتا ہے صرف 1-2 کروڑ میں, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس نا آپ کی گنتی کم میں ہوتی ہے تو پھر جو آپ کو فنڈز ملتے ہیں وہ بھی کم ہی ملتے ہیں. اچھا جب فنڈز کم ملیں اور اس کے بعد جب فنڈز لگتے ہیں تو مزید کم ہو جاتے ہیں. کچھ جیبوں میں چلے جاتے ہیں, کچھ ٹھیکیداروں کے گھر میں چلے جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اور میں پھر سے یہی کہوں گا بھائی اس شہر میں ہمیں خود اٹھنا پڑے گا. کوئی فرشتہ نہیں آنا, کوئی سپر مین نہیں آئے گا. اپنے حقوق کی خود جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ فکسڈ لڑ رہی ہے. ہم چلاتے رہتے ہیں, ہم ریسکیو کی بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں. ایون یہاں تک یہ ہوا کہ ہم نے سیوریج کی بدحالی کے خلاف بات کی, سعید غنی کے آفس کے باہر بات کی. انہوں نے ہمارے خلاف جو اپنے ان کے کارکنان تھے انہوں نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا, اور پھر ہمارے لڑکوں کے اوپر تشدد کیا, ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی. اور دوسرے دن بارش ہوئی اور بارش میں پورا شہر ڈوب گیا. تب لوگوں کو چیز سمجھ میں نہیں آئی. ہم جو گلا پھاڑتے ہیں نا, بیٹھ کے چلاتے ہیں بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس کچھ نہیں ہے, سارا امن ہے. اچھا تب تکلیف عوام کو تب ہوتی ہے جب وہی گٹر کا پانی یا وہی بارش کا پانی جب ان کے گھروں میں گھستا ہے. ناظم آباد مثال ہے, بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا اور لوگوں کی جانیں بھی گئی یہاں پہ. تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ہم جو چلاتے ہیں نا وہ ایسے نہیں چلاتے. خدا را اپنے حقوق کے لیے بات کریں. ٹھیک. اچھا آخری سوال, وفاق میں ہونے کے بعد اب تک وفاق نے کراچی کے لیے کیا کی ہے؟ 11 ارب روپے, خاص طور پہ عمران خان صاحب نے 11 ارب روپے کا پیکیج دیا تھا, لیکن کراچی کے عوام کہتی ہے کہ وہ کہاں گئے 11 ارب روپے. اچھا ایک چیز کو نا ہمیں سمجھنا پڑے گا اور وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. وفاق نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا یہ بالکل ایک الگ ڈبیٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا ہم نے MNS کو فنڈ دیا, اس پہ کام ہوا. بھائی وہ جتنا دے سکتے تھے اتنا, لیکن دیکھیں 18 ترمیم کے بعد جتنے بھی ادارے ہیں وہ سندھ حکومت کے پاس ہیں. آپ کا پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لو, آپ کا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لو, آپ ہاسپٹل کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لو, جتنے بھی نیچے سے لے کے اوپر تک ڈپارٹمنٹس ہیں نا وہ سندھ حکومت کے پاس ہیں. اچھا اگر تو وفاق کچھ کرنا چاہے کراچی میں تو اس کو بھی پہلے پرمیشن لینی پڑے گی, ٹھیک ہے. اور کیا نہیں کیا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں پرسنل اپنی بتاؤں, مجھے پرفارمنس ابھی تک 0 لگی ہے, ٹھیک ہے. میں کسی چیز سے بھائی میں ایک نیوٹرل پرسن ہو کے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ الیکشن سے پہلے آپ یہ کہتے ہو کہ ہم اسٹیل مل کو بہتر کر دیں گے, وہاں پہ آپ نے امپلائیز نکال دیا. چلیں خیر پھر تو وہ کورٹ کا بھی بیان آ گیا. تو بھائی ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کی کرائسس میں چل رہے ہیں, ان کو بھی بند کرتے جائیں, وہاں سے بھی لوگ نکالتے جائیں. بھائی لوگ نکالنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ ظاہری بات ہے سیاسی بھرتیاں ہیں, جہاں پہ آپ کو 4 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پہ اپنی بھرتیاں ایک بھرتی کر کے آپ 8 لوگ جمع کر لو گے وہاں پہ, تو ظاہری بات مجبوراً وہ ادارہ بیٹھے گا.
اس کی انکم ہے بہت کم, آؤٹ گوئنگ بہت زیادہ ہے, تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیوچر میں. اگر میں پہلے بھی کہا ہے کہ اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لگی ہے پھر صدا کہ سردار بدلے گا, فرعونوں کی سلطنت میں بس ایک کردار بدلے گا. جس قوم کو جبر سہنے کی عادت ہو وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا. تو بھائی ہمیں خود بات کرنی پڑے گی, ہمیں خود اٹھنا پڑے گا. اور وفاق نے کچھ نہیں کیا تو جیسے ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہوئے آئے ہیں, ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوگا, ان کے خلاف بھی ہم روڈوں پہ نکلیں گے. ان کا بھی وہ جو آفیسز وغیرہ ہیں, ان کی آفیسز کے باہر بھی بیٹھیں گے, وہاں پہ بھی گٹر کا پانی جائے گا, وہاں پہ بھی احتجاج ہوں گے. تو دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے. ابھی تک تو میں مطمئن نہیں ہوں, میں ایک عام شہری, کیونکہ جو میں پیٹرول 800-900 روپے کا ڈلواتا تھا آج وہ مجھے 1300-1400 کا ڈلا. ٹھیک. اچھا, ایک میرا بین ہے, اپنا ایک پرسنل سوال ہے آپ سے کہ آپ کو میں دیکھے ہمیشہ آپ سندھ پولیس پہ آپ جو ہے نا آپ کا نگیٹو بہت رہا ہے, پازیٹیو آپ بہت کم دکھاتے ہیں. اور ایک دم میں آپ کی لاسٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ آپ کو شرف تھانے پہ آپ کو پولیس والے لے گئے تھے بند کمرے میں, تو آپ نے ویڈیو لائیو چلائی تھی. تو یہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ پولیس کے خلاف آپ بناتے ہیں اور آپ کبھی اپنے پازیٹیو ویڈیو آپ کی بہت کم ہوتی ہے, تو اس کا کچھ بتا دیں آپ ہمیں. پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پولیس والے تنگ نہیں کرتے کیا ہیں؟ اگر وہ کہیں پہ پازیٹیو ہوں گے تو میں پازیٹیو دکھاؤں گا, اور جہاں جہاں پہ وہ پازیٹیو رہیں. ابھی ایک ریسنٹ, ہاں میں نے دکھایا, میں نے ان کے حق میں بات کی ہے. حالانکہ ایون یہاں تک کہ میں نے تو احتجاج کی بھی کال دی ہے, جہاں پہ جو بندہ ٹھیک لگے گا میں اس کے حق میں بولوں گا. باقی یہ بات سمجھیں کہ یہ ادارہ پورا سیاسی ادارہ ہے. یہ آپ یہ کہتے ہیں نا پولیس ایک ادارہ محافظ ادارہ, یہ سیاسی ہو چکا ہے یار, اس چیز کو سمجھو. آپ سیاسی بھرتیاں جتنی اس کے اندر ڈالتے جاؤ گے تو ظاہری بات ہے وہ سیاسی لوگ ہوتے کون ہیں پھر وہ تو بدماش ہی ہے نا, وہ تو بدماشی کریں گے. ان کو جب شروع سے تربیت یہ ملی ہوئی ہو. آپ کے دوسرے بھی تو ادارے ہیں, آپ کی آرمی آپ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتی, یا دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں. بھائی جہاں پہ ٹھیک ہوگا وہاں پہ ٹھیک دکھاؤں گا, جہاں پہ غلط ہوگا وہاں پہ غلط دکھاؤں گا. اور میں صرف اتنا کہوں گا, میری پرسنل کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ دیکھیں, اگر تو آپ عوام کو تنگ کرو گے تو یہ بات سمجھ لو کہ میں آپ کے لیے زوال ہوں, ٹھیک ہے. میرے رب نے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے پری پلان کچھ کرنا ہے. اچانک ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے خود ہوتا ہے. اور ایون جو آپ شمین شارع فیصل کی بات کر رہے ہو, نہ اس ایف آئی آر میں میرا نام ہے, نہ کوئی چیز سے میرا لینا دینا ہے, اور جس مسئلے کے لیے بلایا وہ کام میں کرتا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے تو ایون یہاں تک کہا اس کے ہاتھ باندھو, کیونکہ ان سے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. اس نے کہا اس کے ہاتھ باندھو, اس کو 2-4 چماٹے پڑیں گی نا تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں. وہ تو بھائی تم محافظ کہتے ہو, تم تو بدماشی والا خود ریئیکٹ کرتے ہو. اور بھائی معذرت کے ساتھ, اگر کافی لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں بدتمیز ہوں, یوں وہ غصے سے بات کرتا ہوں, تو بھائی اگر تو ڈپینڈ تو یہ کرتا ہے نا میں بات کس سے کر رہا ہوں. اگر میں مولوی صاحب سے ایسی باتیں کروں تو ٹھیک ہے میں بدتمیز ہوں, میں غلط ہوں, ٹھیک ہے. جب ایک ہے ہی چور جو ہم سے رشوت لے رہا ہے, جو بدماشی کر رہا ہے, گنڈا ہے, تو اس سے تو پھر اسی زبان سے استعمال کریں. یہ تو شکر ہے میں چماٹے وغیرہ نہیں مارتا, میں تو صرف گالی گلوچ بھی نہیں کرتا, میں غصے سے بات کرتا ہوں. اور غصہ نیچرل ہے, ہر کسی کو آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے یار. ٹھیک. صداقت بھائی, جاتے جاتے ہمارے فالوورس کو اور پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار اپنے حقوق کے لیے بات کرنا شروع کریں. اور سچ بتا رہا ہوں, یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں صرف ڈرامے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں جہاں تک دیکھا ہے, اور بیوقوف بناتے ہیں. چند لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, اور جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا, ٹھیک ہے. تو اپنے حقوق کے لیے بات کریں. اور دیکھیں یہ جتنے بھی آج تک ہم نے ایکشن دکھائے نا, وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے ذہنوں پہ کام کرتے ہیں. آپ اس شہر میں پہلے وی آئی پی کلچر کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا, آج صداقت کے علاوہ بھی لوگ بولتے ہیں. پہلے پولیس گردی کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا, آج لوگ بولتے ہیں. وہ جو لوگوں کے دلوں سے ڈر ہے نا, وہ مزید نکالنا ہے, تو اس میں لگے ہوئے ہیں. اور میرے ساتھ مجھے بڑا پیار دیتے ہیں اس شہر کراچی کے لوگ, اس پاکستان کے لوگ بڑا پیار دیتے ہیں. اور یقین کریں گے یہ جو میری جان ہے نا, وہ میں نے ان کے اوپر مطلب وار دیے کہ بھائی جینا مرنا تم لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بس اپنے حقوق کے لیے بات کریں. ماشاء اللہ, جیسے کہ آپ نے صداقت بھائی کا انٹرویو سنا, یہ بہت اچھے کام کریں. ہماری بھی نیک تمنا ان کے ساتھ ہیں. پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ ہم شیئرز آف عثمان کو ٹیم کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.